نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق عظیم رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے خلق کے حوالے سے کچھ باتیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی احساس نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اور یہ احساس نہ کرنا، توجہ نہ کرنا غفلت کہلاتا ہے۔ یہ غفلت کبھی کبھی بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ تو انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ شکر کے معنی قدر کرنا، یعنی آنکھیں ملی ہیں قدر کریں، کان ملے ہیں قدر کریں، دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، جو بھی نیکی کے ساتھ جو چیز ملی قدر کریں، ورنہ وہ چیز کبھی کبھی چھن جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے۔ غلام بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ملازم، سرونٹ، سلیو، نوکر، خادم۔ ہر گھر میں ہم لوگ ماسی کا لفظ کہہ لیتے ہیں، میڈ وغیرہ جو ہوتی ہیں، یا بچے ہوتے ہیں کم عمر کے۔ پہلی بات تو یہ سوچا کیجئے کہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے، اور اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل بنایا کہ میں ان کی مدد کروں، مجھے اس حال کو نہیں پہنچایا۔ ہم ان کو زر خرید سمجھ لیتے ہیں، چند سکوں کے بدلے، جو ان کو ہم اجرت یا محنتانہ، جس کو آپ سیلری، تنخواہ یا معاوضہ کہتے ہیں۔ اخلاق کیا سکھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ خواتین جو خاص طور پر میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا، سب نہیں مگر کبھی کبھی ہمارا لہجہ ترش ہوتا ہے، اور ایسا بھی کہ ہم نامناسب لفظ کہہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، غصہ بھی آتا ہے، ناراضی بھی ہوتی ہے، مگر ذرا ارشادات نبوی سن لیں کہ کہیں ہماری یہ بدسلوکی، یہ ترش روئی، یہ تلخی، بٹرنس کہہ لیں، یہ کہیں ہمارے لیے مسئلہ تو نہیں بن رہی؟ آئیے متفق علیہ، متفقن علیہ یا متفق علیہ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم صحیحین دونوں میں حدیث پاک موجود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے 10 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی خدمت میں گزارے۔ 10 برسوں میں 10 دن نہیں، 10 ماہ نہیں، 10 برس، کمپلیٹ 10 ایئرز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ گھور کر کہتے ہیں نا، سخت آنکھوں سے، غصے والی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ کبھی نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور مسند احمد میں یہ بھی بات موجود حضرت انس کے حوالے سے کہ اگر گھر کے افراد میں سے کوئی کسی وجہ سے ملامت کرتا، غلطی ہو جائے، جیسے برتن گر گیا یا کوئی چیز بگڑ گئی یا کام درست نہ ہوا، تو کوئی نہ کوئی ملامت کرتا تھا، یہ کیا کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملامت کرنے والے کو کہتے نہیں، ایسا نہ کہو، یہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، ہوا۔ یعنی ملازم کو، خادم کو، خدمت کرنے والے کو اپنا بھائی سمجھو، اس کی مجبوری اس کو آپ کے در پہ لے آئی ہے، تو حسن سلوک کریں۔ آئیے پھر سنیں، متفقن علیہ، پھر بخاری اور مسلم میں حدیث موجود۔
فرمایا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے غلام بھی خادم بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جیسا کھاتے ہو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو پہناؤ، اور اگر کوئی کام انہیں ایسا دے دیتے ہو جو ان کی قوت سے زیادہ ہے تو پھر ان کی مدد کرو۔ وہ اکیلا نہیں کر سکتا، ہاتھ بٹاؤ، یعنی کام تم نے دیا ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا، تو اس کو صرف یہ نہیں کہ تو نہیں کرنا ہے، نہیں، اس کا ساتھ دو۔ کوئی چیز اٹھانی ہے اس اکیلے سے نہ اٹھوائیں، ہاتھ بٹائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذرا سنیں توجہ سے تمام حضرات و خواتین۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا بہتر ہے کہ میں اسے دنیا کا سامان دے دوں، یعنی خادم ہے، کوئی بات ہو گئی تو میں دنیا میں ہی اس کو پورا کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو، یعنی یہ بات میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑے۔ وہ جس دن نفسی نفسی، نفسی کا مطلب میری جان جس کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن کہیں ملازم سے بدسلوکی پر نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں، کیونکہ اس دن پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس یا بدل نہیں ہوگا، تو آپ کو اپنی نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ اندازہ کیجئے، ترمذی شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ انہوں نے جب مارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پکارا انہیں اور فرمایا جان لو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کسی کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آواز یا ایسا جملہ کہ ہوشیار، جان لو۔ انہوں نے دوبارہ توجہ کی، حضور نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، آگاہ، جان لو، ہوشیار۔ پھر فرمایا، جب انہوں نے وہ چابک جس سے مار رہے تھے پھینک دیا اور مارنا چھوڑ دیا، فرمایا جتنا تم کو اپنے اس غلام پر اختیار ہے یا جتنا یہ تمہارے قابو میں ہے، اس سے زیادہ تم پر اللہ تعالی کو قابو ہے۔ کیا مطلب؟ آج جو تمہارے قابو میں ہے تم اسے مار رہے ہو، تو جس کے قابو میں تم ہو اس کو سوچو۔ اندازہ کریں، ایک آدمی کے لرز جانے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خادم کو آزاد کر دیا۔ اتنی بات سن کر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، اگر ایسا نہ کرتے تو تم سے آگ لپٹ جاتی۔ دیکھیں صحابی کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دونوں کو سامنے رکھیے اور میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام، خادم، ملازمہ یا ملازم غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ مثلا کہنے میں، کرنے میں نافرمانی ہو گئی، ان سے بھول چوک ہو گئی یا جان بوجھ کر ہو گیا، غلطی ہو گئی، کتنی بار معاف کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابی نے پھر عرض کی کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا روزانہ 70 مرتبہ۔ واضح رہے کہ یہ 70 کا لفظ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی بہت زیادہ۔ اس کو گن نہیں لینا ہے کہ 69 کے بعد 70 ہی ہونا ہے، 71 نہیں ہونا، یا 69 نہیں ہونا 70۔ یہ 70 مرتبہ کا مطلب بہت زیادہ۔
کیا مطلب کہ ان کے ساتھ ترش روئی تلخی نہیں رکھیں بلکہ اچھا سلوک. اب یہاں آپ کہیں گے کہ جی ہم کو ہی کہا جا رہا ہے، تو واضح رہے جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ انہیں خیر خواہ ہونا چاہیے اور وفادار ہونا چاہیے. وفاداری میں سچائی بھی آئے گی، نیکی بھی آئے گی، اور خیر خواہی میں لازمی بات ہے وہ چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے، وقت کی پابندی بھی، کام کرنے میں سستی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سامنے ہے تو ہو گیا، آپ ہٹے تو انہوں نے آرام کرنا. یہ ان کے لیے بھی ہے، مگر اس طرح ان کو یعنی اپنا زیر بار سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک وہ نہیں ہوگا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، راوی کہتے ہیں جس نے سن کر یا دیکھ کر آگے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے بلا جواز، بغیر کسی جواز وجہ کے، جو پراپر ریزن جس کو کہیں، معقول وجہ کے غلام کو مارا، قیامت میں حساب لیا جائے گا. وہ لوگ جو اپنے ملازموں پر کتے چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے ملازموں کو دوسرے لوگوں سے باقاعدہ پٹواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں یا عقوبت خانے میں بند کر لیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے. یہاں فرمایا جا رہا ہے قیامت میں حساب لیا جائے گا. تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا تخفیف یعنی رعایت کرو گے اس کے بدل میں کل قیامت کے دن جو میزان ہوگا پلڑے میں اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیم دے رہے ہیں. یہ میں کیوں سنا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اگر ہم اپنے پاس کام کرنے والوں سے اچھا سلوک کریں گے وہ آپ کے دوست بنیں گے، جانثار بنیں گے. آپ ان سے بدسلوکی کریں گے وہ دشمن بھی بن سکتے ہیں. ذرا سوچئے گا، آپ ہی کی بھلائی ہے. یہ اخلاق حسنہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے، معاشرے کی خوشحالی کے لیے ہے. بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام.